अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन केसेस के हवाले से बात करूंगा। एक तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इसके अलावा जो शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला है, उस पर जो है बड़ा फ़ैसला मुतवक्के है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो अहम समाअत हुई। आज भी जो है वो उसकी समाअत हुई और सख्त रिमार्क्स वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है आज सिंध हाई कोर्ट के। और इसके अलावा जो पाकिस्तान एयर फोर्स की स्कीम थी, हाउसिंग स्कीम मंसूबा, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम समाअत हुई, उसका अहवाल जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद में तो जो केसेस चल रहे हैं वो सुस्तरवी का शिकार ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो कराची में उनके ख़िलाफ़ केस है PSO में गैर कानूनी भर्तियों का, उसमें अहम तरीन पेशरफ्त तो ये हुई है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और महज 4 समातें हुई। 4 समातों के दौरान वो दूसरी दफ़ा जब पेश हुए तो सिंध हाई को एहतसाब अदालत नंबर 2 की जज ने उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी और उनको मुकम्मल दस्तावेज़ात और रेफरेंस की जो नकूल हैं वो फराहम कर दी गई। अब 27 अगस्त को उनके ख़िलाफ़ गवाहों को तलब कर लिया है। नैब के जो ज़राए हैं हमारे, उनके मुताबिक ये 2017 में जब वो वज़ीर आज़म थे, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने थे, तो उसके बाद जो है वो ये उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई थी और इंक्वायरी में उनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। और जो LNG और दीगर जो गैस की करप्शन के हवाले से हैं वो अलग हैं, लेकिन जो PSO में गैर कानूनी तकर्रियों का मामला है, उसमें शवाहिद जमा होने के बावजूद बाद उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बनाया गया था। अब जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और आइंदा चंद समातों में उनके ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा तंग होगा गवाह और जब सबूत आएंगे, क्योंकि उस वक्त ये वज़ीर पेट्रोलियम थे वफाकी, जब इन्होंने MDPSO जो है वो शेख इमरान उल हक और दीगर की तकर्री की थी और करोड़ों रुपए की करप्शन का इनके ऊपर और इख्तियारात का नाजायज़ जो है इस्तेमाल का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। और नैब का कहना है कि इनके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं, सबूत हैं और बहुत जल्द इनके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में फ़र्दन पेश किए जाएंगे। पहले तो अक्सर हम देखते हैं जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी या दीगर जो मायानाज सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ जब केस बनाए जाते हैं तो वो कई केसेस में उनके वकला वो ख़ुद केसेस को तूल देते हैं, इल्तवा का शिकार करते हैं, केस को लटकाते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी गई। अब उसका आगे क्या लाहेमाल हो सकता है ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उन्होंने ना तो रेफरेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की है और ना ही किसी किस्म की अब तक उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त आई है जिसमें रेफरेंस को तूल दिया जाए, बल्कि 2 डेटों पर वो खुद पेश नहीं हुए थे। तीसरी डेट पर जब आए तो उनको नकूल दी गई और चौथी डेट पर उनको फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। उसके बाद वो फ़िलहाल सिंध हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत पर हैं। हमारे ज़राए यही बताते हैं कि इनके ख़िलाफ़ केस इस हद तक मजबूत है कि अगर इस्लामाबाद के केसेस में अगर वो बच भी गए तो यहाँ कराची में इनके ख़िलाफ़ जो केस है उसमें इनकी एक तो अबूरी ज़मानत खारिज होगी, वो जेल भी जा सकते हैं और उसके साथ साथ रेफरेंस में इल्ज़ाम साबित होने के ऊपर इन समेत 4 मुल्ज़मान के ऊपर जो है वो सज़ा भी हो सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये अपडेट थी। दूसरा, शुगर कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन था उसको सबको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट में शुगर जो मिल मालिकान थे उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत का फ़ैसला जो कि कमीशन बनाया गया था, उसके बाद उनकी सिफारिशात और मामला जब नैब को भेजा गया, नैब के साथ साथ FBR को ये मामला भेजा गया कि टैक्स के हवाले से भी तहकीकात करे, तो उस मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था शुगर मिल मालिकान की तरफ से। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये सारे काम से नैब को और FBR को दीगर इदारों को शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका था। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला जो कार्रवाई थी शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ वो रोक दी थी और उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत जाकर वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म करा दिया था। लेकिन मरकज़ी केस, बुनियादी केस अब भी अदालत में ज़ेर समाअत है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का उस वक्त अबूरी हुक्मनामा था। अब भी उस बेंच के रुकन हैं जस्टिस उमर सियाल और सरबराही कर रहे हैं जस्टिस के आगा। गुज़श्ता रोज़ जो अस्करन शुगर मिल और दीगर मिल्स के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद किए और तवील तरीन उन्होंने दलाइल दिए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि दीगर जितने भी केसेस थे उन केसेस में जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था और सिर्फ 11 बजे के बाद जब अदालत लगी दोबारा
تو اس کے بعد پھر یہ کیس مسلسل چلتا رہا اور انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو ان کو مافیا کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو انکوائری کا طریقہ کار تھا وہ بالکل غلط تھا، اور اس کے بعد سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ شوگر ملز کے اوپر لگا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ٹیکس چور بھی کہا جا رہا ہے۔ تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کے بعد جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان ہیں جو کاشف پراچا صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید صاحب جو ہے اس معاملے میں دلائل دیں گے، وہ چونکہ اسلام آباد میں ہیں تو اس لیے کیس میں طویل عرصے تک اس کو ملتوی کیا جائے، وہ جب فارغ ہوں گے تو پھر اس کیس میں یہاں پر آ کے دلائل دیں گے۔ لیکن جسٹس کے آغا نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے جو مدت ان کو دی تھی کہ یہ کیس 2 ہفتوں میں نمٹایا جائے، تو آج یعنی کہ جمعرات جو ہے وہ آخری روز ہے اس مدت ختم ہونے کا، تو اس لیے آج ہی رکھا، یعنی کہ دوسرے دن یہ کیس کی سماعت ملتوی کی، اور کہا کہ ہم ضرور سنیں گے اور اٹارنی جنرل کو کہیں وہ دلائل دیں یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل آ کے دلائل دیں۔ آج جب دوبارہ سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، اس لیے تقریباً کوئی 4-5 دن کی تاریخ دیں، یعنی کہ 11 اگست کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا۔ تو آج پھر سرزنش کی گئی اور عدالت نے اہم ترین ایک فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا ہے کہ جو 21 مئی کو کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں کتنے منتخب کتنے غیر منتخب اراکین شامل تھے کابینہ میں کے اجلاس میں، اور اس کے علاوہ کیا کیا فیصلے ہوئے، اس کی منٹس اور مکمل تفصیلات بھی کے آغا صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت سے طلب کر لی ہے۔ اب مائنڈ جو ہے 50-50 لگ رہا ہے کہ آگے ہوگا کیا، لیکن بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ جب یہ اٹارنی جنرل پاکستان اس معاملے میں دلائل دیں گے تو جو شوگر کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، یا اس کے بعد شوگر مل مالکان کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، وہ معاملہ جو ہے کافی سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت بضد ہے کہ شوگر مل مالکان کے خلاف جو ذخیرہ اندوزی ہے، منافع خوری ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ میں جو ان کی جانب سے کیس لگا گیا وہ یکسر جو ہے مختلف تھا، جس کی وجہ سے اب ہائی کورٹ کا موڈ کافی چینج لگ رہا ہے، لیکن جب حتمی دلائل ہوں گے، خالد جاوید صاحب جب دلائل دیں گے تو اس وقت پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے متوقع طور پر۔ یہ سنگین اور اہم نوعیت کا ہے، لیکن آج سماعت ملتوی کی گئی، اب کل یعنی کہ جمعے کو بلا دیا گیا ہے اور 11 بجے اس کیس کی پھر سماعت ہوگی، اور اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ خود آنا چاہیں یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل دلائل دیں، وہ لازمی دیں، اور یہ شواہد ہیں جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے وہ بھی عدالت میں پیش کریں۔ تیسرا اور سب سے اہم ترین کیس یہ ہے کہ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کا، جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی شراکت داری سے جو ہے وہ تعمیر ہونا تھا، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود، اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود وہ منصوبہ نہیں بن سکا تھا۔ ملزمان جو پرائیویٹ ملزمان تھے وہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد پھر ان کی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا نے ان کی ضمانت منظور کی تھی یہ کرونا وبا سے پہلے۔ تو یہ 4 مہینے کے درمیان کیس تقریباً کھنڈ چکر بنا رہا۔ متاثرین جو ہیں کچھ جو کراچی میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی پرنسپل اماؤنٹ یعنی کہ جو رقم انہوں نے لگائی تھی اس منصوبے میں، وہ ان کو واپس کی جائے، اور جو اوورسیز متاثرین ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو رقم جو انہوں نے لگائی تھی، اب منافع کے ساتھ وہ رقم جو واجبات ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ تو اس کے بعد یہ کیس پہلے ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا نے جو ہے ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا تھا، اور 6 مہینے کے اندر اندر تمام رقم متاثرین کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا، اور ایک طریقہ کار وضع کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین نیب کو کہا تھا کہ اس معاملے کی نگرانی کریں۔ اس کے بعد ایک متاثرین نے جو اوورسیز متاثرین نے انہوں نے سول سوٹ بھی دائر کیا گیا تھا۔ سول سوٹ میں جو ہے ایک نیا حکم نامہ آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے ذریعے متاثرین کو رقم واپس ہوگی، اور اس کے بعد جو آفیشیل اسائنی ہیں وہ اس معاملے کی نگرانی کریں گے، اور ان کے اکاؤنٹس جو تھے جو ملزمان ہیں ان کے منجمد کر دیے گئے تھے۔ اب فورس جو ہے اس کیس میں مکمل طور پر شریک ہے۔ اس کے بعد اس سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف پہلے پی ایف آیا 2 رکنی بینچ میں، پھر کچھ متاثرین ہیں، ایک فیصلہ معطل ہوتا رہا، پھر دوسرا معطل ہوا، پھر اس طرح کرتے کرائے اب دوبارہ یہ کیس جسٹس کے آغا کے پاس آ چکا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کل اس کی سماعت کی
مکمل سماعت کی. صبح میں ان کی سماعت ہوئی طویل ترین، جس میں رشید رضوی صاحب اور دیگر وکلاء نے دلائل دیے. وفاقی حکومت اور نئے پراسیکیوٹر نے بھی ان کے دلائل کی تائید کی کہ جو ہائی کورٹ کا پہلے فیصلہ تھا، یعنی کہ جب ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے اور رقم واپس کرنے کا حکم نامہ تھا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ مستقل طور پر معطل ہونا چاہیے. لیکن جو اوورسیز کے وکیل تھے نجیب جمالی، انہوں نے کہا کہ نہیں، معاوضے کے ساتھ ہی ان کو رقم واپس ملنی چاہیے. کیس صبح کے اوقات میں بھی کافی دیر تک چلتا رہا. اس کے بعد پھر 3:30 بجے پھر سماعت کے لیے مقرر ہوا اور سب دلائل ہونے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. لیکن جو اوورسیز متاثرین ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کر دی تھی کچھ عرصہ پہلے. آج اس کی سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے، اور خاص طور پر جسٹس سجاد علی شاہ نے PAAF پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے انتہائی سخت ریمارکس دیے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک تو سب سے بڑا بجٹ جو ہے ہماری فورسز کو دیا جاتا ہے، اور ایک ہی ادارہ ہے جن کا تقدس جو ہے وہ، اور اس ادارے کو پھر اس طرح کے منصوبے اور اس طرح جوائنٹ ونچر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ان کو اس طرح زمین کیسے الاٹ کی گئی، اور پھر وہ اس طرح کی جو منصوبے ہیں وہ کیوں بنا رہے ہیں. اس طرح ادارے کا نام خراب ہو رہا ہے. مناسب نہیں ہے کہ ادارے اس طرح کے کام کریں کہ وہ اپنے توجہ، اپنی جو سیکیورٹی امور پر ان کو اپنی توجہ جو ہے وہ جو لگانی چاہیے، لیکن وہ اس طرح کے منصوبوں میں جو توجہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد سرمایہ کاری کرتے ہیں یا پھر اس طرح، تو یہ انتہائی نامناسب عمل ہے. اور یہ صرف یہ منصوبہ اور تعمیرات کا معاملہ نہیں، بلکہ بڑے پیمانے پر عوام سے دھوکہ دہی کا جو بھی معاملہ ہے. تو اس کو ہم ہر لحاظ سے دیکھیں گے. عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا جو سب سے پہلا فیصلہ تھا جب ملزمان کو ضمانت دی تھی اور رقم واپس کرنے کا جو حکم نامہ تھا اس کو معطل کیا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت، پاکستان ایئر فورس اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر فریقین جو ہے ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے. تو کافی امید تھی پہلے متاثرین کو، ان کو پرنسپل ریکوری جو اماؤنٹ ہے وہ واپس مل جائے گی. لیکن یہ کیس پھر طول پکڑتا جا رہا ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ عبوری جو حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد شاید جب حتمی حکم نامہ آئے گا تو شاید ان کو کوئی رقم واپسی کا کوئی چانس ملے. لیکن فی الوقت یہ کیس پھر لٹک چکا ہے. طویل ترین آج بھی سماعت ہوئی. یہ اہم ترین ایشوز سے آپ کو بتانے تھے. پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.